کیا نماز میں دو سجدوں کے درمیان اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دینا ہوگا؟ ایک سجدہ کیا آپ نے، دوسرے سجدے کے درمیان پڑھتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، کیا اس درمیان حرکت دینا ہے؟ نہیں، حدیث شریف میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا ہے، البتہ یہ اشارے کا ذکر آتا ہے کہ اشارہ کرتے تھے پیر کو، حرکت نہیں، لیکن اشارہ بعض روایتوں میں آیا ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو گویا آپ سمجھ اللہ اکبر کہا کے سجدے کے لیے اٹھیں گے، ہاتھ گھٹنے کے پاس رکھ کر کے اللہ مغفر لی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا کے سجدے میں جائیں گے، ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن انگلی شہادت کی انگلی اور اس طرح کر کے جس طرح تحیات کے وقت آپ باندھتے ہیں یہ چیز صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یہ تشہد میں ہے، اور تشہد میں شروع سے بیٹھتے ہی، اور پتہ نہیں ہمارے خیال سے مذہب میں تو نہیں ہے، حنفی مذہب میں ہم نے کتاب میں نہیں دیکھا واضح طور پر، لیکن ان کا عمل ہوتا ہے کہ اس طرح رکھا گھٹنے کے اوپر، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اکیلا اللہ ہی رب ہے یا الہ ہے، تب اٹھاتے ہیں، پھر ایسے کر لیتے ہیں، غلط ہے۔ شروع سے آخر تک پیارے رسول تشہدین میں، تشہد اول میں بھی تشہد اخیر میں بھی 53 کی عقد کرتے تھے، 53 کی گرا باندھتے تھے۔ عربی میں جب گرنا نہ ہوگا تو یہ 1 2 3 اور 50 یہاں کہیں گے، یہ کتاب کتنے میں بیچ رہے ہو؟ 50 میں، یہ 51 ہو گیا، یہ 52، یہ 53۔ حدیث شریف میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد عقد 50 اذا جلس للتشہد، تو آپ ایسا کر کے ہلائیں، یا پہلے تشہد میں یا نہ ہلائیں، اختلاف، لیکن صحیح ہے کہ ہلانا انشاءاللہ جائز ہے، اور اگر نہیں کوئی ہلا رہا ہے تو اس سے جنگ نہ کریں، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو یہ جو سجدے کے درمیان تشہد کی انگلی کو اپنی عام حالت میں رکھنا ہے، تشہد کے وقت جو آپ خاص حالت کر کے بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں۔